موت کی تیاری کرو، اس سے پہلے کہ موت آئے موت کی تیاری کرو، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آئے موت کی تیاری کرو۔ تیاری کرو گے تو بھی مرنا ہے، اور تیاری نہیں کرو گے تو بھی مرنا ہے۔ تیاری کرو گے تو موت اتنی خوبصورت آئے گی کہ پچھتاؤ گے، بہت دیر ہوگی، بہت دیر ہوگی۔ وجہ آپ کہیں گے ایسی بات کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، اللہ کی طرف جانا بھی کوئی بری بات ہے؟ بلکہ عاشق تو یہ سوچتا ہے کہ حج کو جانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے مر جانے میں اس سے زیادہ خوشی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کسی نے تیاری کی ہے موت کی تو حج کو جانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے مر جانے میں اس سے زیادہ خوشی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج کو جاتے ہیں تو کعبہ نظر آتا ہے، اور مر جاتے ہیں تو رب کعبہ نظر آتا ہے، اور حج کو جاتے ہیں تو گنبد خضرا نظر آتا ہے، لیکن مر جاتے ہیں تو مدینہ والا خود قبر میں تشریف لاتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، صرف تیاری کی بات ہے، تیاری کر لو، اور یاد رکھنا جس سفر میں تیاری ہوتی ہے اس میں مزہ بہت آتا ہے، جس سفر میں تیاری ہوتی ہے اس میں مزہ بہت آتا ہے۔ مثال کے طور پر گاڑی بہترین ہو، توشہ سفر ہو، اچھے ساتھی ہو، اچھی سنگت ہو، ڈرائیور اچھا ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، رکنے اٹھنے بیٹھنے کا انتظام اچھا ہے، تو سفر میں ایسا مزہ آتا ہے کہ آدمی گھر بھول جاتا ہے۔ لیکن انتظام ہی کچھ نہیں ہے، نہ گاڑی ہے، نہ ساتھی ہے، نہ سنگت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اب بتائیں کس گاڑی کو ہاتھ دیں گے، کہاں بیٹھیں گے، کہاں اتریں گے، کون بازو میں بیٹھے گا؟ بولو مسائل ہوتے کہ نہیں؟ ارے نادان، اگر اپنے گھر سے 100 کلومیٹر جانا ہے اور سفر کا انتظام نہ ہو تو اتنی تکلیفیں ہوتی ہے، اور مر کر کے تجھے جانا کہاں ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ اس کے لیے کیا تیاری کی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے توجہ فرمائے، یہ میری بات کا برا نہیں ماننا، میں سچی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو، جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو جنہیں اہل بیت کہتے ہیں، ان سے فرمایا عمل کرنا، عمل، عمل کرنا، عمل۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمل کرنا، عمل، اس لیے کہ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں کو نصیحت فرمائی، پھر خاندان مصطفیٰ نے وہ عمل کیا کہ دور میں ان جیسا عمل کرنے والا آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ عورتوں میں دیکھو جتنی سجدہ کرنے کا معاملہ سیدہ فاطمہ کی زندگی میں ہے، پھر رسول اللہ کے خاندان کے سوا اس طرح شوق سجدہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو بتاؤں تلاوت سب کرتے ہیں، کوئی ممبر پہ کرتا ہے، کوئی محراب میں کرتا ہے، لیکن نیزے پہ تلاوت کرنے والا نبی کے خاندان میں نظر آئے گا، نبی کے خاندان کے باہر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دیکھ لیں 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے غوث اعظم نبی کے خاندان میں نظر آئیں گے، نبی کے خاندان کے باہر آپ کو یہ عمل کا جذبہ، اللہ اکبر، عمل کرنے والوں نے عمل کیا ہے، لیکن جتنا خاندان نبوت نے، کیونکہ انہوں نے اپنے آقا کی بات کو بالکل اپنے پلوں باندھا، یعنی کہ انہوں نے سیریس لیا، اور آج کل ہم اپنے نبی کی باتوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اتنی اہمیت سے کان نہیں دھر رہے ہیں جتنی اہمیت دینی چاہیے۔ سن لو، موت کی تیاری کرو، گناہوں میں ڈوبے ہیں، گناہوں میں ڈوبا ہے انسان، کبھی فلم، کبھی سیریل، کبھی گانے، کبھی غزلیں، کبھی زنا، کبھی بدکاری، کبھی ناپ تول میں کمی، کیسے کیسے جرائم ہے۔ لیکن آئیے اس پر آج میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، موت کے بارے میں بیان کروں گا۔ دونوں سفر موت کا، اچھوں کا بھی بروں کا بھی، مومنوں کا بھی وفاداروں کا بھی، غداروں کا بھی، مومنوں کا بھی منافقوں کا بھی، نیکوں کا بھی بدکاروں کا بھی، فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا۔ آپ فیصلہ کریں گے آپ کا خاتمہ کیسا ہونا چاہیے۔ آئیے شروعات کرتے ہیں
اللہ اکبر موت آنی ہے. یاد رکھنا موت وہ تلخ حقیقت ہے, موت وہ تلخ حقیقت ہے, اس کا انکار کوئی نہیں کر سکا. دنیا میں الگ الگ مذہب ہے, الگ الگ مسلک ہے, بہت اختلافات ہیں لوگوں میں, لیکن موت کو لے کر کے کسی کا اختلاف نہیں ہے. معاذ اللہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں وہ بھی موت کو مانتے ہیں. یعنی موت ایسی تلخ حقیقت ہے, آج تک کسی نے موت کا انکار نہیں کیا. مرنا ہے, موت کسے کہتے ہیں؟ ایک بات تو پہلی بات یاد رکھیں کہ جسم اور روح کے اجتماع کو زندگی کہتے ہیں, اور جسم اور روح کے اختلاف کو موت کہتے ہیں. جب روح جسم سے نکل جاتی ہے اسی کا نام ہے موت. اللہ اکبر. اب موت کے وقت روح نکلتی ہے. آئیے اب ابتدا کریں. اللہ اکبر. مومن کیسے مرتا ہے؟ میرے آقا, ہم سب کے آقا و مولا, خاتم النبیین, قائد المرسلین, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن کی روح دنیا سے نکلنے والی ہوتی ہے, جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو تا حد نگاہ فرشتوں کی قطار لگی رہتی ہے, اور وہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں, وہ اتنے حسین و جمیل ہوتے ہیں, ان کے حسین و جمیل چہرے اور خوشبو سے اللہ اکبر ایک عالم معطر ہوتا ہے, خوشبو سے ماحول معطر ہوتا ہے, اور جنت کا کفن لایا جاتا ہے, اور جنت کا کفن آتا ہے. اللہ اللہ. وہ مومن اس وقت اتنا خوش ہوتا ہے اور وہ جلدی کرتا ہے کہ جلدی کیا جائے, اس لیے کہ وہ سوچتا ہے ابھی گئے نہیں دنیا سے, ابھی تو شروعات ہے, ابھی تو ابتدا ہے. اللہ اکبر. اتنے حسن والوں کی قطاریں ہیں, اور جنت کی خوشبو ہے, جنت کا کفن ہے, اور پھر حضرت ملک الموت جنہیں ہم حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں. اللہ اکبر. وہ موت کا فرشتہ روح نکالتا ہے تو میرے آقا نے 3 تمثیلیں پیش کی ہے. وہاں تو بہت ساری مثالیں, لیکن 3 باتیں پیش کی ہے. مومن کو کیسے موت آتی ہے؟ مومن بنو مومن. اور مومن کون ہے؟ بہت سی چیزیں بتائی گئی. ایک مرتبہ فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے جب تک پسند نہیں کرو گے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. مطلب کیا؟ اب یہ بہت کمال ایمان کی بات آ رہی ہے. یعنی کہ میں پسند کرتا ہوں کہ کوئی میری غیبت نہ کرے تو میں کسی کی غیبت نہ کروں. میں چاہتا ہوں کہ میرا آنگن صاف رہے تو میں کسی کے آنگن میں گندگی نہ ڈالوں. میں چاہتا ہوں کہ مجھے ترقی ملے تو میں دوسروں کی بھی ترقی کا سوچوں. میں چاہتا ہوں کہ مجھے اچھا کھانا ملے تو میں دوسروں کو بھی اچھا کھانے کا سوچوں. میں چاہتا ہوں کہ مجھے اچھا کپڑا ملے تو میں دوسروں کو بھی اچھے کپڑے کا سوچوں. مطلب کیا ہے؟ صرف تسبیح اور مصلی مومن نہیں بناتے, بلکہ فرمایا جب تک جو چیز تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند نہ کرے اس وقت تک تو مومن نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک تیری زبان سے اور تیرے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہ رہے اس وقت تک تو مومن نہیں ہو سکتا. اور پھر فرمایا جب تک کہ تیرے دل میں اتنا عشق پیدا نہ ہو جائے اپنے نبی کا کہ اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے ماں باپ سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ جب تک تو آمنہ کے لال سے پیار نہ کرے اس وقت تک تو مومن نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. یعنی مومن بنو. مومن کی بہت تعریفیں آئی ہے کمال ایمان کے حوالے سے, لیکن اس کے لیے وقت نہیں ہے. جلدی جلدی بات آگے بڑھانا ہے. اگر وقت میں برکت اور گنجائش رہی تو انشاءاللہ میدان محشر تک کے چند حالات اشارے میں کچھ آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ یقین پیدا ہو ہمیں جانا کہاں ہے اور اس کی تیاری کا جذبہ پیدا ہو. تو بہرحال آقا فرماتے ہیں مومن جب مرتا ہے, کون مومن اب سمجھ لیے, یعنی اپنے آقا سے عشق کرنے والا, حضور سے محبت کرنے والا, حضور سے وفا کرنے والا. مومن کون مومن؟ یعنی جو دوسروں کا بھلا چاہتا ہے. مومن کون مومن؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. جو لوگوں کا خیال کرتا ہے. مومن کون مومن؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہتے ہیں. ایسا مومن دنیا سے جاتا ہے تو آقا فرماتے ہیں جیسے مشکیزہ بھرا ہوا باندھ دیا جائے, دیکھو مومن کی موت, جیسے مشکیزہ بھرا ہوا باندھ دیا جائے اور اس سے قطرے قطرے پانی ٹپکتا ہے اور کسی کو خیال ہوتا ہے کیسے ٹپک رہا ہے, ہلکا سا پانی ٹپکتا ہے. آقا فرماتے ہیں جیسے مشکیزے سے پانی ٹپکتا ہے ویسے مومن کی روح نکل جاتی. اللہ اتنی سبحان آسانی سے اللہ. مومن کی روح اتنی
कितनी आसानी से निकलती है। और एक मकाम पर फरमाया जैसे मक्खन से बाल निकाल लिया जाता है, अगर मक्खन हो और मक्खन में बाल हो तो जैसे मक्खन से बाल निकलता है उसी तरीके से मोमिन की रूह निकलती है। यानी मक्खन से बाल निकालना कितना आसान है। एक मकाम पर फरमाया आटे से जैसे बाल निकाल लिया जाता है वैसे मोमिन की रूह निकलती है। और एक मकाम पर फरमाया कि माँ का दूध पीते पीते बच्चा आंखें बंद करके सो जाता है, माँ का सीना उसके मुंह से निकल जाता है और उसको खबर भी नहीं होती, वैसे मोमिन की रूह निकल रही होती है और उसको खबर भी नहीं होती। अल्लाह अकबर, इस शान से मोमिन को मौत आती है। और आपको बताओ अल्लाह अकबर, अगर मोमिन की मौत पता चल जाए तो लोग तमन्ना करें, लेकिन मौत की तमन्ना नहीं करना चाहिए, मौत की तैयारी करना चाहिए, मौत की तमन्ना नहीं करना चाहिए। तैयारी करो, जब मौत का वक्त आता है, आशिक की मौत का वक्त आता है तो सरे बाली मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाते हैं, मोमिन नबी को देख रहा होता है और उसकी रूह निकल रही होती है। अल्लाह, मेरे इमाम कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये है, जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये है। अब यहां मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। आप जरा देखो तो सही कितना सस्ता सौदा है दीदार यार का, कितना सस्ता सौदा है दीदार यार का। आपकी तलात को देखा जान दी, पूरे सफरे मौत में बार बार दीदार हो रहा है, उनको देखकर जान दी, उनको देखकर जान, जिन्होंने यकीन रखा कलमे पर उनको देखकर जान, उनको देखकर जान दी, उनको देखकर जान दी। इस पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूं, अगर हुस्ने यूसुफ सामने हो, वाह वाह वाह, हुस्ने यूसुफ सामने हो तो उंगलियां कटने का असर नहीं होता, और हुस्ने मुस्तफा सामने हो तो जान जाने का एहसास किसे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और वो सरे बाली आते हैं जब आशिक दुनिया से जाता है। इसीलिए कहा जाता जब कोई इंतकाल कर रहा हो तो कोई नापाक वहां मौजूद न रहे, बच्चे रोने धोने वाले न रहे, वहां तस्वीर न रहे, वहां कुत्ता न रहे, वहां जबान से गलत बात न निकालो, क्योंकि जो बात निकलेगी वो फौरन कबूल हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि रहमत के फरिश्ते आए हैं, और बईद नहीं कि कुछ रहमतुल्लिल आलमीन भी तशरीफ लाए हो। अल्लाह अकबर, फरिश्तों का आना तो यकीनी है, लेकिन हुजूर की आमद जो है इंसानों के मर्तबे के और मकाम के एतबार से होती है, जैसा कि बुजुर्गों ने फरमाया। अब आपसे पूछता हूं मुसलमानों, बाली पर लेटे लेटे महबूब का जलवा देखकर दुनिया से जाने वाले की शान क्या होगी? यह है मोमिन की मौत, यह है मोमिन की मौत। और उसके बाद अब उसकी रूह को कफन में, जन्नत के कफन में लपेटकर आका फरमाते एक लम्हा भी रूह हजरत मलकुल मौत के हाथ में रहने नहीं दी जाती। इधर रूह निकाली, उधर फौरन फरिश्ते लेते हैं और जन्नत के कफन में लपेटते हैं और लेकर के पहले आसमान की तरफ बढ़ते हैं। जब पहले आसमान पे जाते हैं तो फरिश्ते पूछते हैं किसका जनाजा जा रहा है, किसकी रूह जा रही है? तो फरिश्ते कहते हैं फला इब्ने फला की रूह है। तो कहते हैं इस पर सलाम और मुबारकबाद हो, ये तो बड़ा नेक था। उसके बाद दूसरे आसमान पर भी यही धो, तीसरे आसमान पे भी यही धो, चौथे आसमान पे भी यही धो। यानी जमीन पे नेक के लिए लोग रो रहे होते हैं और आसमान पे धूमें मच रही होती है। मेरे इमाम उसका नक्शा यूं बयान करते हैं, कहते हैं कि अर्श पर धूमें मचे वो मोमिने साले मिला, अर्श पर धूमें मचे वो मोमिने साले मिला, और फर्श से मातम उठे वो तैयबो ताहिर गया, फर्श से मातम उठे वो तैयबो ताहिर गया। और ये कब होता है? वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, यूं न फरमाए तेरे शाहिद कि वो फाजिर गया। ईमान पे मरने वालों की धूमें मचती है। यानी अभी जनाजा चारपाई पे रख करके कब्रिस्तान नहीं गया, रूह का जनाजा आसमानों पे जा रहा है, हत्ता के अल्लाह की बारगाह में वो रूह हाजिर की जाती है। अल्लाह फरमाता ये मेरा बंदा है, इसके नाम अमाल को आला इल्लीजीन में रख दो और ले जा करके इसकी रूह को इसके जिस्म में लौटा दो। अल्लाह अकबर। फिर क्या होता है? अब उसकी रूह को उसके जिस्म में लौटाया जाता है, उसको कब्र में रखा जाता है। तो जानते क्या होता है? अल्लाह अकबर। कब्र इसका इस्तकबाल करते हुए कहती है जब मेरी पुश्त पर चलता था अल्लाह के खौफ और खशियत से,
تب بھی میں تجھ سے پیار کرتی تھی, آج میرے پیٹ میں آ گیا ہے, آج بھی تجھ سے پیار ہے. دیکھو قبر سب کو دباتی ہے, قبر دبائے گی بھائیو, سب کو دبائے گی, لیکن نیکوں کو کیسے دبائے گی؟ کیسے دبائے گی پتہ ہے؟ بلی دیکھی ہے؟ بلی نہیں دیکھی؟ نہیں دیکھی تو دیکھنا. سبحان اللہ. بلی اپنے بچے کو بھی منہ میں لیتی ہے اور چوہے کو بھی منہ میں لیتی ہے, دونوں کو منہ میں لیتی ہے. تو بلی اپنے بچے کو کیسے منہ میں لیتی؟ خراش تک نہیں آتی, اور چوہے کو ایسے پکڑتی ہے کہ خونہ خون ہو جاتا ہے. ہنسنے کی بات نہیں, بلا تمثیل. قبر جب نیکوں کو دبائے گی تو ایسے جیسے ایک ماں برسوں بعد اپنے بچے کو لے کر کے سبحان اس کو اللہ, سینے سے سبحان لگاتی ہے. اللہ. اللہ اکبر. اور وہ لوگ جنہوں نے مسجدیں ویران کی ہوگی, جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی, جنہوں نے عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالی ہوگی, جنہوں نے ناپ تول میں کمی کی ہوگی, جنہوں نے ماں باپ کی حق تلفی کی ہوگی, جنہوں نے مسلمانوں کی حق تلفی کی ہوگی, وہ عورتیں جو بے پردہ گھومتی ہوگی, وہ لوگ جو چگل خوری کرتے ہوں گے, وہ لوگ جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہوں گے, وہ لوگ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے ہوں گے, جب وہ قبر میں پہنچیں گے, میرے آقا فرماتے ہیں قبر ایسے دباتی ہے کہ پسلیاں اس کی آپس میں ٹوٹ کر کے مل جاتی ہے. اللہ اکبر. اور جب مومن قبر میں جاتا ہے, بڑا خوبصورت کوئی آتا ہے, نور ہی نور ہوتا ہے قبر میں, کم سے کم اتنا نور ہوتا ہے جیسا کہ سورج کا نور, کم سے کم اتنا نور ہوتا ہے جیسا کہ سورج کا نور, اور زیادہ سے زیادہ تو پھر اس کی حد ہی نہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے, اللہ اکبر, کوئی نورانی چہرے والا کہتا ہے اب تو نے یہاں سکون سے رہنا, تو نے یہاں اطمینان سے رہنا, تجھے کوئی تکلیف نہیں, تجھے کوئی دکھ نہیں, تجھے کوئی پریشانی نہیں, اور تو یہیں رہے گا اور تو آرام سے رہے گا. تو وہ میت پوچھتی تو کون ہے اے نورانی چہرے وال؟ کہا میں تیرا نیک عمل ہوں, تیرا نیک عمل, آج تجھے بشارت دینے کے لیے آیا ہوں. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں جنت کا بستر بچھتا ہے. قبریں سب ایک جیسی نظر آتی ہے, قبریں ایک جیسی ہے, حالات اندر کے ایک جیسے نہیں ہیں. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آسان زبان میں سمجھاؤں. دیکھو, 4 لوگ ایک ہی بستر پہ سوئے, 4 لوگ ایک ہی بستر پہ سوئے, ایک سو کے خواب دیکھ رہا ہے کہ میں بادشاہ بن گیا, میں تخت پہ بیٹھ گیا, میں کھانا کھا رہا ہوں. کتنی خوشی ہوگی اس کو, سکون سے سویا ہے لیکن اندر وہ خوش ہو رہا ہے نا. ایک خواب دیکھ رہا ہے ڈاکو آئے, حملہ کیا, میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, کتنا گھبرا رہا ہوگا وہ, اندر ہی اندر سو رہا سکون سے. یہ صرف میں نے سمجھانے کے لیے کہا. قبر کیا, ساری قبریں پرسکون ہیں, کسی کی کوئی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے, اللہ اکبر. کوئی جنت کے باغوں میں سے باغ ہے, کوئی پہلی رات کی دلہن کی طرح سویا ہے, کوئی چیخ چلا رہا ہے.